اس کی رحمتیں بے بہا، آؤ دوڑو اس کی رحمت کی طرف، راضی کرو اس اللہ کو۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص 20 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر 20 سال گناہ کرتا ہے، شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، داڑھی میں کچھ سفید بال نظر آتے ہیں، کہتا ہے 20 سال تیری عبادت کی تھی، پھر 20 سال تیری بغاوت کی، آج اگر توبہ کر کے آجوں تو کیا مجھے قبول کر لو گے؟ آواز دینے والا آواز دیتا ہے، احببتنا فاحببناک، ترکتنا فترکناک۔ تو نے محبت کی، تیرے اللہ نے محبت کی، تو نے چھوڑ دیا، ہم نے بھی چھوڑ دیا، اور اگر آج بھی واپس لوٹ آئے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ وہ رحمان اور رحیم اللہ، وہ رحمان اور رحیم اللہ۔ انسان ایک مرتبہ اس اللہ کو پکارے، ایک مرتبہ آواز لگائے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اس اللہ نے کہا ہے اپنے بندوں سے، میرے بندو مجھے ایک مرتبہ پکارو، پکارنا تمہارا ذمہ ہے، عطا کر دینا۔ استجب لکم، میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں دوں گا۔ تم پکارتے جاؤ، تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، رب اس کے خزانے وسیع ہے، اس کے خزانے کھلے ہیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ رحمان و رحیم ہے جو دنیا کے اندر اس کو راضی کر لے، معافی مانگ لے، اپنا حساب و کتاب ٹھیک کر لے، جب تک روح اس کے حلق میں نہیں اٹکتی اس سے پہلے پہلے اگر وہ معافی مانگ لے اس کی زندگی کے سارے معاف ہو جاتے، اور اگر نہیں تو پھر یاد رکھنا مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اللہ کی عدالت کو نہ بھولو، قیامت کو نہ بھولو، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا۔ کیسا مالک ہے؟ وہ عدل کرے تو تھر تھر کانپیں اونچی شانوں والے، وہ رحمت کرے تو بخشے جائیں مجھ جیسے منہ کھا لے۔ اس کے عدل کا عالم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص آئے گا قیامت کے دن، اس کی نیکیوں کے انبار ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ذرا حدیث رسول کو سننا، کچھ لوگوں نے اس کا دامن پکڑا ہوا ہوگا۔ اللہ، اس نے مارا تھا، اس نے غیبت کی تھی، اس نے چوری کی تھی، اس نے چغلی کی تھی، اس نے تہمت لگائی تھی، اس نے الزام لگایا تھا، مالک کہے گا دے ان کو بدلا۔ اس نے حق مارا تھا، گریبانوں میں جھانکو ذرا، ہم اپنی بہنوں کا حق نہیں مارتے۔ باپ مرنے سے پہلے ساری زمین بیٹوں کے نام کر دیتا ہے، تے تیاں نے کسے اور گھر جان گیا، یہ زمین تو اپنی ماں کی کھوپ سے لے کر آیا تھا، یہ کس نے دی ہے؟ جب یہ اللہ نے دی ہے تو بہنوں بیٹیوں کا حق کس نے رکھا ہے؟ اللہ عز و جل نے۔ اس نے مارا، اس نے حق دبایا، اس نے قرضہ دبایا، اس نے گالی دی، اس نے غیبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالک کہے گا دے بدلا، کر راضی۔ کہ اللہ زمین ہوتی تو دے دیتا، اب کہاں سے دوں؟ مالک کہے گا اچھا نماز تو نے پڑھی ثواب اس کو دے دے، روزہ تو نے رکھا ثواب اس کو دے دے، حج تو نے کیا ثواب اس کو دے دے، صدقہ تو نے دیا ثواب اس کو دے دے۔ کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے، اللہ ہمیں ایسے بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا جن کو قیامت کے دن لوگوں نے پکڑ کے تیرے دربار میں آ کے سوال کر رہے ہوں۔ کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ حاجی صاحب نیکیوں کا تو بڑا سٹاک لے کر آئے تھے، لیکن گالیاں دیتے ہوئے زبان کنٹرول نہیں، غیبت کرتے ہوئے زبان کنٹرول نہیں، چغلی کرتے ہوئے زبان کنٹرول نہیں۔ مالی کہے گا ان کو بھی دے، کہے گا اللہ نیکیاں بھی نہیں رہی کیا دوں؟ کہا گناہ یہ کرتے رہے گناہ تجھے ملیں گے، کرتے یہ رہے پڑھنا تیرا بھاری ہوگا۔ وہ بدنصیب نیکیے بٹوا کر گناہ اٹھا کر جہنم کے اندر چلا گیا۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا عدل، اگر دنیا کے اندر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے ٹکر ماری ہوگی، حالانکہ قیامت کے دن جانوروں کی تو دوبارہ انسانوں جنوں کی جنت ہے، جانوروں کے لیے تو جنت جہنم، اللہ ان کو پیدا کرے گا، اللہ ان کو پیدا کرے گا صرف اس کا بدلہ دلوانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، دائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ دہکتی ہوئی نظر آئے گی۔
یہ مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا، اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ آج اس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنا معاملہ اس رب سے سیدھا کر لو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندے اور اللہ کے درمیان عہد و پیمان ہے۔ قرآن میں آتا ہے جب اللہ عز و جل نے انسانوں کو پیدا کیا عالم ارواح کے اندر، تو ایک سوال کیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا تھا اللہ ہم مانتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ مالک نے کہا تھا پھر قیامت کے دن دو بہانے نہ کرنا، انا كنا عن هذا غافلین، ٹائم ہی نہیں لگا، پتہ ہی نہیں لگا کب پیدا ہوئے، کب جوان ہوئے، کب بوڑھے ہوئے، کب مرے، ٹائم ہی نہیں ملا۔ صبح جاتے تھے 10 بجے، رات کو آتے تھے، ٹوٹے ہوئے بستر پہ گر جاتے تھے، نہ نماز پڑھنے کا ٹائم، نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم، نہ تجھے یاد کرنے کا ٹائم، نہ تیرے حبیب پہ درود بھیجنے کا ٹائم، عبادت کا ٹائم ملا نہیں، قرآن کو دیکھا ہی نہیں۔ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، 4 کام کر کے آئے، جو گدھا کرتا ہے وہ ہم کر کے آئے۔ انا كنا عن هذا غافلین، دین اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ٹائم ملتا تھا کرکٹ میچ دیکھ لیتے تھے، ٹائم ملتا تھا رسالے پڑھ لیتے تھے، گھر میں ڈش انٹینا لگا ہوا تھا، جو ٹائم فالتو ہوتا وہاں بیٹھ کے فلمیں دیکھ لیتے تھے، بس۔ یہ بہانہ قیامت کے دن نہیں چلے گا۔ اور کتنے ہیں ہم میں سے، غور کریں ذرا، جن کو سب سے بڑا مولوی صاحب ٹھیک ہے قرآن کی باتیں آپ کرتے تو اب قرآن ترجمے سے پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، صبح نکلتے ہیں رات کو آتے ہیں، کب پڑھیں؟ اور اگر زور کی نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں تو جس کمپنی میں ڈیوٹی دیتے ہیں وہاں کا کیمپ باز اتنا ٹائم کاٹ لیتا ہے۔ کھان خسمانو یہو جی نمازاں جتنے تنخواہ کٹ دی ہوئے، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں کہیں پیسے نہ کٹ جائے۔ مغرب کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، میں دکان بند کر کے آتا ہوں، بقالہ بند کر کے آتا ہوں، ڈیوٹی آف کر کے آتا ہوں، اسی وقت ہنڈیا پکا رہا ہوتا ہوں، ادھر نماز کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، اور مجھے ڈر ہوتا ہے اگر نماز پڑھنے چلا گیا تو ہنڈیا جل جائے گی۔ یہ ڈر نہیں ہوتا اگر نماز چھوٹ گئی تو قیامت والے دن جہنم میں یہ چمڑی بھی جل جائے گی، اس کے جلنے کا ڈر نہیں۔ انا كنا عن هذا غافلین، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا قرآن و حدیث کا۔ دوسرا بہانہ، وجدنا علیہ آباءنا، جو ماں باپ نے کیا وہی ہم نے کیا، ہم نے تو دین کو سیکھا ہی نہیں، ماں باپوں کے پیچھے چلتے رہے۔ یہ عہد و پیمان ہے جو آپ اور میں عالم ارواح میں کر کے آئے، اور ہر رکعت میں، ہر نماز میں اس کا اعادہ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ الفاظوں پہ غور کرنا، خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، کوئی شخص شادی کرنا چاہے اور جہاں وہ شادی کرنا چاہتا ہے وہ ماشاءاللہ حسین و جمیل، مالدار، حسب و نسب سارا کچھ ہے، نکاح سے پہلے فون کر کے کہتی ہے حاجی صاحب، شاہ صاحب، مولوی صاحب، شیخ صاحب، خان صاحب، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہوں، تیار ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ کی بیوی بننے میں، لیکن میری پہلی منگنی اپنے چچا کے بیٹے سے، کزن سے ہوئی تھی، میں دن کے 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے 30 منٹ آپ کی بیگم صاحبہ رہوں گی اور 30 منٹ کے لیے سابقہ منگیتر کے پاس جاؤں گی، میں آپ کی بھی بیوی ہوں گی اور اس کی بھی کچھ لگتی ہوں گی، رشتہ قبول کرو گے؟ بلاش میں ملے قبول کرو گے؟ پھوکٹ میں ملے قبول کرو گے؟ یہ جنت سے اتری ہوئی حور ہوگی تو قبول کرو گے؟ آپ کی غیرت قبول کہو گے 30 منٹ جس کے پاس جاتی ہے دفع ہو وہی مر جا ساری عمر کے لیے، مجھے ضرورت نہیں۔ یہ آپ کی اور میری غیرت ہے، اور اللہ کی غیرت سب سے زیادہ ہے۔ ایاک نعبد، اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی نہیں کہ تیری بھی اور بتوں کی بھی، تیری بھی اور مندروں کی بھی، تیری بھی کسی اور کی بھی نہیں، اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جو کام عبادت ہے وہ کس کے لیے؟ وہ کسی اور کے لیے؟ سجدہ عبادت ہے یا نہیں؟ کس کے لیے؟ پیر صاحب ہو، ولی اللہ ہو، اولیاء اللہ ہو، بزرگان دین ہو، ان کی جوتی سر کا تاج، ان کے پاؤں کی مٹی آنکھ کا سرما، لیکن سجدہ کس کے لیے؟ کوئی کتنا بڑا ہو، کوئی کتنا عظیم ہو، کوئی کتنا بزرگ ہو، کوئی کتنا ولی ہو، سجدے کے لائق ایک اللہ۔